والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو رمضان کی اس بابرکت رات میں قرآن پاک کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور یہاں پر تراویح میں ہمارے حافظ صاحب نے جو قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی تلاوت کے ہر حرف کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے. سننے والوں کی سماعت کو قبول فرمائے، اور اقتدا کرنے والوں کی نمازوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول مرحمت فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ رات بڑی برکتوں اور عظمتوں والی رات ہے، جہاں ایک طرف یہ رمضان کے عشر اخیرہ کی طاق رات ہے، 23ویں شب ہے، وہیں دوسری طرف یہ شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ کا ہونا یہ الگ عظمت و فضیلت کی بات ہوا کرتی ہے، اور عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہونا یہ الگ عظمت و فضیلت کا باعث ہوا کرتی ہے. اللہ نے اس رات میں ان دونوں فضائل کو یکجا کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے. بہت سے مشائخ و بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے عشر اخیرہ کی طاق رات اگر شب جمعہ واقع ہو جائے تو وہی شب قدر ہوا کرتی ہے. اس لیے غالب گمان ہے اس بات کا کہ آج کی رات وہ رات ہو جس میں عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. وہ رات ہو جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کا کیا مقام و مرتبہ ہے، شب قدر کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نگاہ میں. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کی جانب سے رحمت والے فرشتوں کا نزول اس مبارک رات میں ہوتا ہے. لوگوں کی عبادت و طاعات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں شب قدر وصول کرنے کا اور شب قدر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کا موقع میسر ہونا. آج کی یہ مجلس ہمارے اور آپ کے لیے غنیمت کا موقع ہے. اللہ نے ایسی برکت و عظمت والی رات میں قرآن کی نسبت پر جوڑنے کی سعادت عطا فرمائی، جس سے عالی اور بلند رتبہ نسبت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. ایسے مبارک موقع پر جب اللہ نے جمع ہونے کی توفیق بخشی تو ہم یہ عہد کریں
کہ رمضان کے جو مابقیہ ایام رہ گئے ہیں ان کو 100% گناہوں سے پاک کریں گے۔ سب سے بڑا کام رمضان میں یہی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے دوری بنا لے، اس لیے کہ روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے اور ساتھ میں گناہ بھی کرتا رہے، تو گناہ اس کے روزوں کو بھی بے جان کر دیں گے، تلاوت کو بھی بے اثر کر دیں گے، اور نمازیں بھی اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ نہیں بنتا۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو رمضان کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے جو ایام رمضان کے گزرے ہیں کیسے گزرے ہیں ہم جانتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کس حد تک اس نے رمضان کی قدر کی اور کس حد تک نہیں کی۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ سے فریاد کرنی چاہیے کہ وہ انہیں معاف فرمائے، اور جو گنے چنے ایام ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں ان کو کم از کم اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادات و طاعات کو انجام دینے میں اتنی محنت فرمایا کرتے تھے کہ دیگر عشروں میں اتنی محنت نہیں فرماتے۔ فرماتے ہیں صحابہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ کمر باندھ لینا یہ محاورہ ہے اور یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے واسطے۔ آپ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، ذکر و تلاوت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہی عشرہ اخیرہ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ ہم اپنے دل میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ عشرہ اخیرہ کے آنے کے بعد ہماری روٹین کی زندگی میں کوئی بدلاؤ ہوا نہیں ہوا؟ اگر ہم اب تک روزانہ 2 پارے قرآن پاک کے پڑھ رہے تھے تو عشرہ اخیرہ میں ہم نے 2.5 یا 3 پارے پڑھنے کا معمول بنایا نہیں بنایا؟ اگر کوئی بدلاؤ عشرہ اخیرہ کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس عشرے کی عظمت، قدر و منزلت اور اہمیت کا احساس نہیں۔ اگر احساس ہوتا تو ہم اپنی نیکیوں کا اور عبادات کا گراف لازمی طور پر بڑھاتے۔ جیسے کاروباری اور تجارت پیشہ افراد ہوتے ہیں، جو سیزن کا وقت قریب آتا ہے تو ان کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ وقت زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب پیک پہ پہنچتے ہیں تو 24 گھنٹے کھجانے کی بھی فرصت نہیں رہتی۔ صبح سے شام تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کیونکہ سیزن کا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مہینوں کا پھر افسوس ملنا پڑے گا۔ یہ بھی نیکیوں کے اعتبار سے سیزن کا زمانہ چل رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ نہ جانے زندگی میں دوبارہ میسر ہو نہ ہو، موت و حیات کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ دوبارہ یہ ساعتیں، یہ لمحات ہمیں اور آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے، یا ہم میں سے کس کو ملیں گے کس کو نہیں ملیں گے۔ ہر آدمی کو رمضان اپنی زندگی کا آخری تصور کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ نماز یہ سوچ کر پڑھنی چاہیے کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ اللہ نے یہ مبارک رات عطا فرمائی جو طاق رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، عشر اخیرہ مرحمت فرمایا۔ ہم عہد کریں کہ 100%
گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. زبان کا گناہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آنکھوں کا گناہ بھی نہیں ہوگا، کانوں کا گناہ بھی نہیں ہوگا، دل کا گناہ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ و پیر اور اعضاء و جوارح کا گناہ بھی نہیں ہوگا. موبائل کے غلط استعمال سے لازمی طور پر بچیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان جن کے دل کی دھڑکن یہ موبائل بنا ہوا ہے. نہ جانے کتنے روزے داروں کے روزوں کا خون کر دیا موبائل کے غلط استعمال. رمضان کی روحانیت کا جنازہ نکال دیا موبائل کے غلط استعمال نے. پہلے کو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور موبائل میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسے گندے مناظر کو دیکھنے کے بعد روزے کی روحانیت کہاں باقی رہے گی؟ روزے کا لطف کہاں باقی رہے گا؟ وہ روزہ پھر اجر و ثواب کا باعث و ذریعہ کہاں بنے گا؟ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، دل پر پتھر رکھ کر بھی اگر موبائل سے ناطہ توڑنا پڑے تو دل پر پتھر رکھو اور موبائل سے ناطہ توڑو. ضرورت کے بغیر استعمال ہونا چاہیے. ضرورت سے زیادہ بیکار اگر استعمال ہوگا تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں آپ ہی کو ہوگا. اور آج چاہے آپ اس نقصان کا احساس نہ کریں، لیکن وہ دن دور نہیں جب آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا، خود ندامت و شرمندگی ہوگی، اور اس وقت میدان ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. آپ چاہیں گے بھی کہ تلافی کر لیں تو پھر تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. اس لیے فیصلہ کر کے اٹھیے کہ چند دن ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں، موبائل سے دل بالکل نہیں لگائیں گے. بہت زیادہ ضروری استعمال ہوگا بس وہی کریں گے، غیر ضروری استعمال قطعاً نہیں کریں گے. آپ اپنے کئی گھنٹوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو گھنٹے موبائل کی نظر کرتے ہیں، آپ ان گھنٹوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے نکال لیں، کچھ حصہ اللہ کے ذکر کے لیے نکال لیں، والدین کی خدمت کے لیے نکال لیں، رشتہ داروں کے حال چال معلوم کرنے کے لیے نکال لیں، بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے نکال لیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے نکال لیں. یہ سارے کرنے کے کام ہیں، اور ان کاموں میں بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے جیسے نماز پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے میں ثواب ملتا ہے، تلاوت میں ثواب ملتا ہے. ایسے ہی بیماروں کی مزاج پرسی میں بھی ثواب ملتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے سہارا بننے میں بھی ثواب ملتا ہے. اور ماں باپ، ان کو تو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا جائے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور ان کی خدمت کا موقع مل جائے تو پھر جنت پکی ہو جاتی ہے. اللہ نے ہر گھر میں ماں باپ کی شکل میں وہ دولت عطا فرما رکھی ہے کہ جس کی قدر کر کے انسان اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، اور ناقدری کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑ بھی سکتا ہے. گیند آپ کے پالے میں ہے، آپ چاہیں تو جیت کا گول لگا لیں اور چاہیں تو ہار جائیں. قدر کریں گے، خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے، اور آخرت کی سرفرازی بھی آپ کا مقدر بنے گی. اور ناقدری اگر والدین کی ہوگی، ان کے دل کو اگر دکھایا جائے گا، ایسی حرکتیں کی جائے گی جس سے ماں باپ کی نیندیں اڑ جائیں، تو آپ بھی چین سے نہیں رہ سکتے. اور جو عمل، جو سلوک، جو رویہ، جو برتاؤ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کو نہیں بخشیں گی، وہ بھی آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گی. یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہی ہوتا چلا آیا ہے. جو ماں باپ کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے بچے اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ آنے والی نسلوں کی نگاہ میں محترم رہنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو احترام و عظمت کا مقام دینا ہوگا، اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنی ہوگی. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور یہ عشر اخیرہ اور یہ بابرکت رات جس میں اللہ اہل ایمان کے دلوں کو نیکیوں کی طرف راغب فرماتے ہیں، بہترین موقع ہے
اپنے آپ کو راہ راست پر گامزن کرنے کا اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے عادی بنانے. تو اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آج کی رات آپ کو ادھر ادھر گفتگو اور بات چیت میں نہیں گزارنی ہے، بلکہ جتنا موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. آرام کا تقاضا ہو تو آرام بھی کریں، لیکن خام خواہ کی بیٹھک بازی، مجلس آرائی، گفتگو، بات چیت، ادھر ادھر آنا جانا، اس سے بچیں. یا تو آرام کریں یا پھر اللہ کا ذکر کریں، نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کریں. کم سے کم 3 پارے کو اس شب میں پڑھنے کی کوشش کریں. کم از کم 12 رکعات نوافل تو پڑھنے کی کوشش کریں. اگر شب قدر میں بھی 12 رکعات نوافل ہم نہیں پڑھیں گے اور کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت نہیں کر پائیں گے تو پھر کب کریں گے؟ وقت بہت ہے، اگر کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ اس کو انجام دے سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس گھر میں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالی قرآنی انوار سے اس گھر کو اور گھرانے کو معمور اور منور فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی اللہ تعالی تلاوت قرآنیہ کی گونج سے آباد رکھے. ہماری اور آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں قرآن کی نسبت پر ہم جمع ہوتے ہیں اور گھروں میں، محلوں میں، دیگر مقامات پر اس طرح کے ایمان افروز اور روح پرور پروگرام ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن کی نسبت پر اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد رمضان ہی تک محدود نہ ہونا چاہیے. رمضان کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر اس طرح دین کی نسبت پر جڑنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو اور بات چیت سننی اور سنانی چاہیے. ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس قرآن سے تھوڑا بہت رابطہ اور تعلق رمضان میں رہے گا، اس کے بعد پھر نہ ہمارا کوئی تعلق رہتا ہے نہ دوسروں کا کوئی تعلق رہتا ہے. مسلمان کی زندگی کا جز اللہ کا کلام ہونا چاہیے. اگر آپ 1 مہینے میں قرآن کا دور مکمل نہیں کر پا رہے ہیں تو 2 مہینے میں تو کر ہی لیجیے. روزانہ آدھا پارہ پڑھیں گے تو 2 مہینے میں آسانی کے ساتھ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. اور اگر 24 گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھنے کے لیے بھی ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ہمیں قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے کا حق بھی نہیں. جب ہم ادھر ادھر کے کاموں میں کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں تو 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جس دن ہمارا قرآن کا دور مکمل ہو، ہم گھر کے لوگوں کو جمع کریں، اپنے احباب اور ساتھیوں کو جمع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، کیونکہ قرآن کی تکمیل کے موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول عند اللہ ہوتی ہیں، رائگاں نہیں ہوتی. گھر کی مستورات قرآن پاک کا دور مکمل کریں تو اہتمام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. مرد حضرات مکمل کریں تو اہتمام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. اور اس طرح کی مجلسیں وقفے سے سال میں ہوتی رہنی چاہیے. ان سے دینی اعتبار سے بھی بیداری باقی رہتی ہے، اور خیر کے جذبات جو جن پر غفلت کی چادر پڑ جاتی ہے، اللہ ان جذبات کو پھر ابھارتے ہیں اور عمل کی توفیق ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی ہمارے علاقوں میں، محلوں میں اور گھروں میں دیکھنے کو ملے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے صحیح طور پر جڑنے کی اور قرآنی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.